عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹیز آج کل پاکستان کی سیاست ہے. اگر وہ کسی سے بیٹھ کے بات کر لیں گے تو پاکستان کی سیاست میں مفاہمت آئے گی. اگر وہ لانگ مارچ کریں گے تو پاکستان کی سیاست میں شدت آئے گی. شہباز شریف صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی عمران خان صاحب سے اگر کوئی مماثلت ماضی میں بنتی تھی کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں اور یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں یا اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، تو وہ مماثلت اب نہیں بنتی. پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. تو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا جہاں اور ہے، عمران خان صاحب اب ایک انٹائرلی ڈفرنٹ نیچر کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیڈر ہیں. جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قانون اور آئین اور عدالت کے فیصلوں کے مطابق آپ کارروائی کریں، وہ شخص قانون سے مفرور ہے، عدالتوں نے اشتہاری کہا ہوا ہے، اور آئین پاکستان کے نیچے اس کو جیل کے اندر ہونا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست.پی کی آپ دیکھ رہے ہیں. میں جمال احمد ہوں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ماہرانہ تجزیے کے لیے، کافی دبنگ تجزیے کے لیے اور بڑے کھلا انداز میں اپنی بات آگے پہنچانے والے بیرسٹر سعد رسول صاحب. پاکستانی سیاسی صورتحال، خاص کر جو کچھ سیاسی خاندان ہیں ان کی سیاست پر بڑی گہری بات کرتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں جا کے لگ جاتی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے سعد رسول صاحب. بہت شکریہ. سعد صاحب، اگر ون لائنر میں آپ سے پوچھوں اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، تو ہاؤ یو سم اپ؟ دیکھیے آپ اس وقت میں وہ ون لائنر دینے سے پہلے صرف ایک منٹ کی اگر تمہید کر سکوں کہ پالیٹکس کے اندر ہم نے دیکھا، خاص طور پہ پاکستان کے اندر قانون میں کیا ہو رہا ہے یا دیگر جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، اس سے پالیٹکس ایفیکٹولی انڈیپینڈنٹ چلتی ہے. جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا 2017 کے اندر، تو بھی بہت سی پالیٹکس ان کے گرد چلتی تھی. جب مریم نواز صاحبہ اپنے جلسے کر رہی تھیں تو بہت سی پالیٹکس، ایون دو وہ کوالیفائڈ نہیں تھی نیشنل اسمبلی میں جانے کے لیے، لیکن بہت سی پالیٹکس ان کے گرد چل رہی تھی. تو پالیٹکس کا ون لائنر یا پالیٹکس کا جو مرکز ہے، وہ اس کے لیے ہمیں ون لائنر کی بھی ضرورت نہیں. کسی بھی شخص سے پاکستان میں پوچھ لیں تو دو الفاظ میں پاکستان کی سیاست آج کل سم اپ کی جا سکتی ہے، اور وہ دو الفاظ ہیں عمران خان. تو پاکستان کی سیاست کی اپ ڈیٹ اگر آپ میرے سے ون لائنر میں پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹیز آج کل پاکستان کی سیاست ہے. اگر وہ کسی سے بیٹھ کے بات کر لیں گے تو پاکستان کی سیاست میں مفاہمت آئے گی. اگر وہ لانگ مارچ کریں گے تو پاکستان کی سیاست میں شدت آئے گی. اگر وہ ریاست کے اداروں کے ساتھ کوئی بات کریں گے تو پاکستان کی سیاست اس طرف چلے گی. اگر وہ پارلیمان میں آ جائیں گے تو پاکستان کی سیاست اس طرف چل پڑے گی. تو ون لائنر پاکستان کی سیاست کا آج کل کا کم از کم یہ ہے کہ مرکز محور اس سیاست کا انڈاؤٹڈلی عمران خان صاحب ہے. اور سعد رسول صاحب، عمران خان جو ہے وہ اب سڑکوں پر ہیں، انجرڈ ہے، پھر بھی ان کی جو پارٹی ہے وہ سڑکوں پر ہے، ویڈیو لنک کے تھرو وہ خطاب کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں ہے. تو پاکستانی سیاست جو ہمارے ملک میں کرنی چاہیے تھی، عمران خان تو ہے مگر شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں، اور واپس آئے تھے پھر چلے گئے، پھر پتہ لگا وہ واپس آ رہے ہیں، دین پھر خبر آئی کہ مؤخر ہو گیا اور ایک روز اور وہاں پر رکیں گے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لندن میں کیوں فیصلے ہو رہے ہیں پاکستانی سیاست کے، پاکستان کے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ شہباز شریف صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی عمران خان صاحب سے اگر کوئی مماثلت ماضی میں بنتی تھی کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں اور یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ہیں یا اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، تو وہ مماثلت اب نہیں بنتی. وہ لوگ ایک روایتی سیاستدان ہیں. عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے اندر کم از کم ایک نیشنل لیڈر ہیں جن کی 70% کے قریب جن کی پاپولیرٹی ہے. اس طرح کی پاپولیرٹی جب نواز شریف صاحب کو 1997 میں 2/3 میجورٹی ملی تھی تو بھی اکراس پاکستان کا پولیٹیکل سیکشن اس طرح کی پاپولیرٹی نہیں تھی. تو جو کمپیریزن ہے کہ عمران خان صاحب سڑکوں پہ ہیں، پاکستان میں ہیں، اور ہمارے حکمران جو وزیر اعظم ہے وہ لندن میں ہیں، اس کمپیریزن کو میں تو وہ اقبال کے اس اشعار کے تھرو ڈسکرائب کروں گا کہ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں. اقبال کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. تو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا جہاں اور ہے، عمران خان صاحب اب ایک انٹائرلی ڈفرنٹ نیچر کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیڈر ہیں. ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے. لیکن کیونکہ سیاست ہماری جیسے کہ آپ نے کہا وہ اسی تناظر میں چلے گی جو پرائم منسٹر صاحب کے فیصلے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کی اہمیت ہے، قانون میں ان کی اہمیت ہے، ریاست کے امور میں ان کی اہمیت ہے. تو بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم
पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट फैसले ऐसे लोगों से मुशावरत करके और ऐसे लोगों की मौजूदगी में मुशावरत करके वैसे फैसले वो कर रहे हैं जो कि हमारी कानून को भी वो लोग मतलूब हैं, हमारी अदालतों को भी वो लोग मतलूब हैं, और हमारी रियासत के इदारे यानी कि FIA जैसे एंटिटीज को भी वो मतलूब हैं। कल मुझे बड़ा बतौर पाकिस्तानी अब थोड़ी सी इंसान को इस पे शर्म भी आती है, कुछ हंसी भी आती है इस बात पे कि कल खबरें चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ से पूछा लंदन के अंदर कि इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च को कैसे टैकल किया जाए, और जवाब में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कानून और आइन और अदालत के फैसलों के मुताबिक आप काम करें। अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब बाकी ये कह रहे हैं, जो शख्स ये कह रहा है कि कानून और आइन और अदालत के फैसलों के मुताबिक आप कार्रवाई करें, वो शख्स कानून से मफरूर है, अदालतों ने इश्तिहारी कहा हुआ है, और आईने पाकिस्तान के नीचे उसको जेल के अंदर होना चाहिए। एक ऐसा शख्स जो कानून से भी भागा हुआ है, आइन से भी भागा हुआ है, रियासत से भी भागा हुआ है, इदारों से भी भागा हुआ है, अदालत के फैसलों से भागा हुआ है, हमारी इंटरनेशनल इंटरपोल के अंदर उनके वारंट्स जारी हैं, साथ उन्होंने अपने 3 बच्चे भी साथ बिठाए हुए हैं, 2 बेटे उनके, एक शहबाज शरीफ साहब का बेटा, वो सारे भी इश्तिहारी हैं। वो सारे मिलके हमारे वजीर आजम से कहें कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, यानी उस आइन और कानून के मुताबिक जिससे वो फरार हासिल करके लंदन में बैठे हुए हैं, तो थोड़ी शर्मिंदगी हो सकती है। इस पे से ज्यादा क्या बात हो सकती अच्छा सर, आप जहां पर ये लॉन्ग मार्च की बात हो कर रहे थे, वहीं पर एक अहम तैनाती की बात भी हुई थी। तो डू यू थिंक कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि वो लोग तो पाकिस्तानी अदालतों में मतलूब हैं, इश्तिहारी करार दिए गए हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अगर आप एक इश्तिहारी के साथ जाके पाकिस्तान की रियासत के सबसे सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर किन कैंडिडेट्स को, किन ऑफिसर्स को, किन क्वालिफाइड ऑफिसर्स को कंसिडर करना है, किसको नहीं करना, मेरे ख्याल में तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन मेरा ये दूसरा ये भी ख्याल है कि हमारी सियासत के अंदर इस वक्त इस लम्हे उस बड़ी अहम तकर्री की बड़ी इंपॉर्टेंस है, आने वाले दिनों में भी होगी। लेकिन हमें इसमें ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो 4-5 नाम इसके अंदर अभी सर्कुलेट कर रहे हैं, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, वो तमाम बहुत क्वालिफाइड हैं। और जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो भी ख्याल हो कि कोई शख्स आके हमें फेवर करेगा, नहीं करेगा, जब कोई शख्स उस ओहदे पे बैठ जाता है तो उसकी रियासत की मजबूरियां, उसकी रियासत की नेसेसिटीज, उसके रियासत के काम और हो जाते हैं, वो तमाम सियासी चीज़ों से बालातर होकर पाकिस्तान के हक में फैसले करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल के तकर्री क्या 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 होती है, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो शख्स भी तकर्र किया जाएगा इस अहम ओहदे पे, वो पाकिस्तान, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि वो सियासी वाबस्तगियों को छोड़ के, जो भी शख्स हो वो से बालातर होकर आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान की रियासत के हक में फैसले करे। वेल इनफ सर, खान साहब जो है इस वक्त जुडिशरी की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब हर रोज मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से, भले वो उन पर कातिलाना हमला हो, शहीद सहावत अरशद शरीफ साहब हो, साइफर का मामला हो, तो खान साहब अपने ऊपर कटी जो हमला हुआ था उसकी FIR अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं दर्ज करवा सके। इसके लिए इस पर कमेंट अगर आप कर दें तो। देखिए, मेरा इसमें कमेंट दोनों तरफ है। खान साहब को और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को इस बात से को अवॉइड करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए इस बात को कि वो रियासत के ओहदेदारान को, खास तौर पे जो सर्विंग ओहदेदारान हो, उनको IRs में नॉमिनेट करें। मेरा ख्याल में ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कल को आप, मैं, कोई भी शख्स उठ के अगर एक बहुत आम ओहदेदार के खिलाफ FIR कटवाना चाहे और उसके बाद प्रेस करना चाहे कि पुलिस उनको हिरासा करे या कोई कार्रवाई करे, तो ये स्टेट की मशीनरी इस तरह चल नहीं सकेगी ज्यादा देर। हर शख्स के खिलाफ FIRs होनी शुरू हो जाएंगी और स्टेट की मशीनरी, मेरा नहीं ख्याल, इस तरह ज्यादा चल सकेगी। तो एक तरफ मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को थोड़ी डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करते हुए नामों को रिकंसिडर करना चाहिए और रियासत के इदारों के नामों को इस तरह नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ कानून बड़ा सिंपल है। कानून ये कहता है कि अगर किसी भी वजह से कोई शख्स कहे कि अगर मैं कहूं कि मुझे जो बाइडेन ने गोली मारी है, तो सेक्शन 154 CRPC जिसके नीचे FIR कटती है, वो कहती है कि मेरा बयान मनो अन उसी तरह
لکھا جائے, ایف آئی آر میں تحریر کیا جائے, Yeah. پولیس لکھے کہ سعد رسول کا کہنا ہے کہ اس کو جو بائیڈن نے گولی ماری ہے, اس کے بعد تفتیش میں پولیس کہے کہ نہیں جو بائیڈن تو واشنگٹن میں تھا, ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں تھا, تو یہ کیس نہیں بنتا, یہ غلط نامزدگی ہوئی ہے. لیکن قانون کی منشا یہ ہے کہ ایف آئی آر ایک دفعہ کاٹ دی جائے, پھر تفتیش میں ہماری انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جو ہیں یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ جو بھی کارروائی کرنا چاہتی ہیں وہ کریں. عمران خان صاحب اس حد تک تو درست ہے کہ قانون کی اپلیکیشن اس میں درست نہیں ہو رہی, ان کے کہنے پہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی. جو چیف جسٹس صاحب کو ان کی وہ جو اپیل کر رہے ہیں, دیکھیے سو موٹو پاور ایکسرسائز کا یہ تو عمران خان صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک پٹیشن فائل کر دیں, یا ان کی پولیٹیکل پارٹی ایک پٹیشن فائل کر دے سپریم کورٹ میں, جو کہ سپریم کورٹ یا سنے گی یا ہائی کورٹ میں فائل کر دیں, یا وہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے, یا اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا ڈسمس کریں گے. لیکن یہ جو سو موٹو کاروائی کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سو موٹو کاروائی کریں, میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی بات میں میرٹس ہیں, چیف جسٹس صاحب کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر سوائے اس سچویشن میں جہاں پہ جوڈیشری خود انوالوڈ ہو, چیف جسٹس صاحب نے امرتا بندیال صاحب نے سو موٹو ایکشنز نہیں لیے. انہوں نے سو موٹو ایکشن یا سپریم کورٹ کی پریس ریلیز یا دیگر ایسی چیزیں صرف ان جگہوں پہ کی ہیں جہاں پہ کوئی جوڈیشل ایشو, یعنی کہ عدالت کا کوئی شخص یا عدالت کی کوئی کاروائی انوالوڈ ہو. اس سچویشن کے اندر کیونکہ عدالت متعلقہ ابھی ٹرائل کورٹ ہے اور نیچے کی عدالتیں ہیں, تو سپریم کورٹ نے اس کے اندر سو موٹو نہیں لیا. اگر سو موٹو لے بھی لے سپریم کورٹ, تو ایونچوئل ٹرائل پھر بھی نیچے کی عدالت کو کرنا پڑے گا. تو چیف جسٹس صاحب کی ڈسکشن ہے اس میں. اچھا سر, لاسٹ کوشچن, آپ نے بھی کہا کہ اجتناب کرنا چاہیے سرونگ جنرل جو سرونگ آفیسرز ہیں ہمارے, ان کے اوپر اس طرح کے الزام وغیرہ لگانے سے. بٹ کسی حد تک یہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کی ناکامی نہیں ہے کہ جو پولیس آفیشلز وہاں پر تھے انہوں نے یہ کہا تھا, میں وہاں پر تھا, میں نے یہ سنا تھا کہ ایک نام نکلوا دیں باقی دونوں پر ایف آئی آر کٹ جائے گی. لائک ہمارے پی ایم کٹ سکتی ہے, ہمارے انٹیریئر منسٹر پر کٹ سکتی ہے, بٹ ایک سرونگ جو آفیشلز ہیں ان کے اوپر نہیں کٹ سکتی. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے ان کے لیے. قانون کے اندر ہم اس کی قانون کی تشریح بھی سمپل کر لیتے ہیں اور بات بھی تھوڑی سی اس کو اسٹریم لائن کر لیتے ہیں. قانون میں ہر شخص میں صدر پاکستان اور گورنرز کے علاوہ, جن کو آرٹیکل 248 میں آئین میں استثناء ہے, اس کے علاوہ وزیر اعظم, انٹیریئر منسٹر, کسی بھی ریاست کے عہدیدار, کسی بھی جنرل, کسی بھی آئی جی, کسی بھی چیف سیکرٹری کے خلاف ایف آئی آر کٹ سکتی ہے. اس کے اندر قانون میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن پاکستان کو صرف قانون کی نظر سے نہیں بلکہ ہماری ایک تاریخ کی نظر سے بھی دیکھنا چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جب بھی سویلین انسٹیٹیوشنز کے اندر ڈسپیوٹس ہوئے 1990s کے اندر, تو ہماری سیاست نے خود افواج پاکستان کی طرف دیکھا یا سپریم کورٹ کی طرف دیکھا ان چیزوں کو سیٹل کرنے کے اندر. ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر خواب و کراچی کے اندر کچرا اٹھانے کی بات ہو, یا سیلاب کا پانی نکالنے کی بات ہو, یا لوگوں کو ریسکیو کرنے کی بات ہو, یا الیکشن کروانے کی بات ہو, یا اسلام آباد کو ڈیفینڈ کرنے کی بات ہو, جو چیزیں سویلین ایجنسیز کو کرنی چاہیے, سویلین افسران کو کرنی چاہیے, اس کے اندر حکومت, سویلین گورنمنٹس نے خود فوج کو کہا کہ آپ این سی او سی اور جو کووڈ تھا اس کے اندر بھی اسی طرح میں نظر آیا. ایسی سچویشن کے اندر جو پاکستان کی اپنی کلچرل ریالٹی ہے, اس کے اندر میرے خیال میں ہمارے سیاستدانوں نے خود یہ دروازہ کھولا کہ اپوزیشن کے لیڈرز پرائم منسٹر پہ اور پرائم منسٹر اپوزیشن کے اوپر ایف آئی آر کٹواتے ہیں. اس کی ہماری ایک 41 سال کی تاریخ ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد سے, جو کہ یہ تاریخ چل رہی ہے. چلیں اگر ہم نے کسی وجہ سے دروازہ کھول بھی دیا, تو اگلا دوسرا دروازہ کہ ریاست کے عہدیداران کو بھی اس کے اندر گھسیٹا جائے, میرا خیال ہے کہ قانونی طور پہ تو الاؤڈ ہو سکتا ہے, لیکن مناسب نہیں ہے. اس طرح ریاست آگے چل نہیں سکتی. ٹھیک ہے سعد صاحب, جس کمنٹ کر دیں کمنگ ڈیز میں کیا دیکھ رہے ہیں. خان صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں, پنڈی آئیں گے, وہاں سے پھر لانگ مارچ لیڈ کریں گے اور پھر وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے. حکومت کہہ رہی ہے نہیں آنے دیں گے, جتھے ہیں جتھوں کو اپنی مرضی امپوز نہیں کرنے دیں گے. دیکھیے میرا جتھوں کے اوپر تو میرا حکومت سے آرگومنٹ ہے کہ جتھا وہ ہوتا ہے جب ایک مائنورٹی کا ایک گروپ ہو. ہماری 200 ملین کی پاپولیشن ہے, اگر 8 10 15 20 ہزار لوگ جس طرح مولانا صاحب کے ساتھ آئے تھے,
اگر وہ اپنی ایک تحریک سی لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں تو اس کو جتھا کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر 70-80% لوگ ایک بندے کے ساتھ ہوں, آپ وہ پولز دیکھ لیں, اس میں بھی وہ 70% کے قریب لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. آن لائن پولز دیکھ لیں, اس میں بھی ساتھ ہیں. حکومت نے جو کروائے اس میں بھی ساتھ ہیں. بائی الیکشنز میں یہ بات نظر آ گئی کہ 70-75% پاپولیشن پاکستان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. تو ایسی سچویشن میں ان کے گروپ کو جتھا نہیں کہہ سکتے, وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. میری دعا یہ ہے کہ ان کو اسلام آباد نہ آنا پڑے. میری دعا یہ ہے کہ ابھی یہ کہیں کاروائی رستے میں ہی ہو اور کسی قسم کی کوئی آگے سیاسی رد عمل اس طرح کا نکل آئے جس کی وجہ سے یہ فیصلے سڑکوں پہ نہ ہوں, ہماری ایوانوں میں ہوں, جمہوریت کے مطابق ہوں, اور اس میں سے خون خرابہ نہ ہو. اور آپ کو لگتا ہے ایسا ہو جائے گا؟ میری دعا ہے کہ ایسے ہو جائے گا انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ سعد رسول صاحب، آلویز پلیئر. بہت شکریہ.